اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بدلے کہ بلاؤ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے، آج کے اس نئے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانی ملحم عبد القادر کے ساتھ مناظروں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں ہفتے میں 2 مناظرے ہوتے تھے۔ ایک میں موضوع ہماری پسند کا اور ہمارا منتخب کیا ہوا ہوتا تھا، جبکہ اگلی نشست میں موضوع ہمارے مخالف، ہمارے مخاطب، قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والے قادیانی ملحم عبد القادر کی پسند کا موضوع ہوتا تھا۔ وہ سلسلہ آگے بڑھا، کچھ مصروفیات کے باعث اس سلسلے میں کچھ تاخیر کا بھی شکار ہوا، سلسلہ رکا بھی، لیکن الحمدللہ آج وہی افہام و تفہیم کا سلسلہ، مکالمے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا الحمدللہ۔ کمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ میری آواز میں پرابلم ہے۔ عبد القادر آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور پھر مجھے بتائیں کیا آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی فی الحال آپ کا آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ ساری ابھی جو کچھ بولا ہوں بالکل آپ کو ٹھیک آواز آئی ہے؟ نہیں، شروع میں نا تھوڑا سا کٹ ہو رہی تھی، لیکن اب ٹھیک ہے۔ اچھا الحمدللہ، اللہ کرے کہ اب آگے ٹھیک ہی رہے۔ تو آخری جو ہمارا مناظرہ ہوا تھا اس چینل پہ غالباً نساء کی ایک آیت 69 پہ بھی ہوا تھا، آخری وہ ہوا تھا، اور وہ ہماری پسند کا موضوع تھا، اور ہم نے وہ بھی ان کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ اجراء نبوت پہ قادیانی حضرات کو بڑا شوق ہوتا ہے گفتگو کرنے کا۔ بہرحال آج کا موضوع ہمارے مخالف، ہمارے مخاطب، قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والے ملحم عبد القادر کا منتخب کیا موضوع ہے۔ میں مائک عبد القادر کے ہینڈ اوور کرتا ہوں اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا موضوع بھی بتا دیں، موضوع سے متعلق اپنا دعویٰ بھی بتا دیں، اور اس پر آپ گفتگو شروع کریں۔ جزاکم اللہ۔ موضوع جیسا کہ لکھا ہے وہ مسئلہ جہاد ہے، اور اس کے اوپر میرا دعویٰ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جہاد بالسیف دفاعی ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز کی حکومت تھی، اس کے خلاف جہاد اور قتال کرنا حرام تھا۔ ہندوستان پر حکومت انگریز سایہ خدا ذوالجلال تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جہاد حرام ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ اس کو آج ثابت کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، یہ خدا کا کلام ہے۔ اس میں سورۃ الحج جو سورت نمبر 22 ہے اور آیت نمبر
39 और 40, आयत नंबर 40 में पढ़ रहा हूँ। ये आयत नंबर 40 किस एतबार से, सूरत नंबर कौन सी आपने बताई है? सूरतुल हज जी जो सूरत नंबर 22 है, 22, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और 2 आयत पढ़ रहा हूँ, कौन 39 और 40। ये आपके कादियानियों की तरतीब के मुताबिक है, हमारी मुसलमानों की तरतीब के मुताबिक? ये मतलब ये आपके तरतीब के मुताबिक है, ठीक है, क्योंकि कुरान जो है वो वाला। अच्छा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उज़िन्ना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुल्लिमू व इन्नल्लाहा अला जुल्लिमू नस्रिहिम। नहीं है। बात सुनो भाई, कुरान ठीक पढ़ लो वरना कुरान कुरान का नाम नहीं लेना। आपने कुरान की बात किया, मैं यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि आपका कुरान कौन सा, हमारा कौन सा, मिर्जा कादियानी कुरान से मुतल्लिक क्या कहते हैं। मैंने ये बात करके गुफ्तगू की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश नहीं की, हालांकि मेरे पास बड़ा बेहतरीन मौका था। कुरान पाक अगर पढ़ना है, ठीक लफ्जों में पढ़ना है तो पढ़ो, गलत ना पढ़ना मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपका सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, लेकिन किसी किस्म की बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये जुल्लिमूनी है, जुलिमू है, जुल्लिमूनी है। अगर आपको अरबी इबारत नहीं पढ़ी जा रही, कुरान नहीं पढ़ना था, ना पढ़ो, आप इसका तर्जुमा पढ़ लो। अच्छा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो जरा बता दे। आपने कहा उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुल्लिमू, ज़ुल्लिमू नहीं है, ये ज़ुलिमू है। अच्छा, ज़ुल्लिमू नहीं, ज़ुल्लिमू नहीं ना, ज़ुलिमू है। ज़ुलिमू, जी ठीक है जी। जी जी वइन बिल्कुल ठीक। वइन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। अच्छा, इसका तर्जुमा भी मैं पढ़ लेता हूँ। उन लोगों को जिनके खिलाफ किताल किया जा रहा है, किताल की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि उन पर जुल्म किए गए, और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर पूरी कुदरत रखता है। ये एक कुरान मजीद की आयत है, और इससे मैं ये आपके सामने साबित करना चाहता हूँ कि किताल, जिहाद जो किताल वाला शक्ल है, वो उन लोगों के खिलाफ जायज़ है, उन लोगों के खिलाफ करना की इजाज़त है जो तुमसे लड़ रहे हैं, जो तुम्हारे साथ जुल्म कर रहे हैं। ये कुरान मजीद का हुक्म है। अब मैं जो है हमारा हज़रत साहब, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की मौक़िफ़ भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये रूहानी ख़ज़ाइन है, जिल्द 8, सफ़ा नंबर 62 है, 62, और किताब का नाम है नूरुल हक़। नूरुल हक़ है किताब का नाम। इसमें हज़रत साहब फरमाते हैं, सो जानना चाहिए कि कुरान शरीफ यूं ही लड़ाई के लिए हुक्म नहीं फरमाता, बल्कि सिर्फ उन लोगों के साथ लड़ने का हुक्म फरमाता है जो खुदा ताला के बंदों को ईमान लाने से रोकें, और इस बात से रोकें कि वो खुदा ताला के हुक्मों पर कारबंद हो और उसकी इबादत करें। और उन लोगों के साथ लड़ने के लिए हुक्म फरमाता है जो मुसलमानों से बेवजह लड़ते हैं और मोमिनों को उनके घरों और वतनों से निकालते हैं और खल्क़ अल्लाह को जबरन अपने दीन में दाखिल करते हैं और दीन इस्लाम को नाबूद करना चाहते हैं और लोगों को मुसलमान होने से रोकते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर खुदा ताला का गज़ब है, और मोमिनों पर वाजिब है जो उनसे लड़ें अगर वो बाज ना आए। यहाँ से भी हज़रत साहब ने वही कुरान की आयत की तायीद फरमाई कि उन लोगों के साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं बेवजह, जो तुम्हारे साथ जुल्म कर रहे हैं, जो तुम्हें अपने घरों से निकाल रहे हैं, अपने वतनों से निकाल रहे हैं, या जबरन आपको अपने दीन में शामिल कर रहे हैं, या जबरन आपको अपने दीन पर अमल करने से रोक रहे हैं। तो इसको कहते हैं दिफाई जिहाद, दिफाई किताल। अब जो अमूमन एक इतराज़ किया जाता है हमारे तहरीक के ऊपर, अहमदिया तहरीक के ऊपर, कि हम अंग्रेज़ के हमदर्द हैं, हमने अंग्रेज़ के साथ दिया जो गैर मुस्लिम है, एक गैर मुस्लिम ताकत है,
اور ہم نے 1857 کی جنگ جس کو جہاد کہا جاتا ہے اس میں شریک نہ ہوئے، بلکہ ہم انگریز کے ساتھ ہوئے۔ تو اس کے تاریخی حقائق میں آپ کے کچھ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انگریز وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمان کو نجات دلوائی۔ کس سے اور کن لوگوں سے؟ رنجیت سنگھ جو ایک طاغوت تھا، جو ایک بہت بڑا ظالم تھا، پنجاب کے اوپر وہ مسلط ہو گیا، اور اس کے زمانے میں مسلمانوں پر حرام تھا کہ وہ گائے کا ذبح کرے، گائے کا قربانی کرے، اور اگر کسی نے گائے کا قربانی کیا ہمارے عید کے موقع پہ یا کسی اور موقع پہ تو اس کے لیے سزائے موت، سزائے گائے کاٹنے کے لیے سزائے موت۔ اسی طرح اذان پر پابندی۔ تو انگریز آئے تھے، انگریز نے ان رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد رنجیت سنگھ کے جو جانشین تھے ان کے ساتھ لڑے، پنجاب کو آزاد کیا، مسلمانوں کو آزاد کیا اکالی ظالموں سے۔ اس کے بعد 1857 میں بنگالی ہندوؤں نے، کن لوگوں نے؟ بنگالی ہندوؤں نے جو انگریز کی فوج میں شامل تھے، انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے بغاوت کی انگریز کے خلاف۔ کن لوگوں نے؟ بنگالی ہندوؤں نے اکثر۔ ہاں، کچھ مسلمان ان کے ساتھ ملے، کچھ مسلمان ان کے ساتھ ملے اور اس پر فتویٰ دیا کہ یہ جہاد ہے۔ حالانکہ مجھے آپ بتائیں یہ کیسا جہاد ہے جس میں اکثر مجاہدین بنگالی ہندو ہے؟ اور یہ آپ کے لیے اطلاع ہے کہ بنگالی ہندو وہ خیانت دار قوم ہے، وہ قوم ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے شریر قوم ہے دنیا میں، جو ہر وقت بغاوت کرتے ہیں، ہر وقت خیانت کرتے ہیں۔ 1857 میں بھی ان لوگوں نے بغاوت کی اور خیانت کی انگریز کے خلاف، اور سن 1971 میں پاکستان کی ریاست کے خلاف بھی یہ بنگالی ہندوؤں نے مکتی باہنی کی شکل میں وغیرہ بغاوت کی۔ اب اس لیے ہم 1857 کی جنگ کو جنگ آزادی کا نام نہیں دیتے ہیں، اس کو بغاوت سمجھتے ہیں، اس کو خیانت تصور کرتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے ہمارا حضرت صاحب وہ جہاد کو منسوخ کیا یا جہاد ہم منکرین جہاد ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت صاحب نے 14ویں صدی ہونے کے مجدد کا دعویٰ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلا جو مجدد تھا 13ویں صدی کے، وہ تھے حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جہاد کیا اکالی سکھوں کے خلاف شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ مل کر، اور بالا کوٹ میں شہید ہوئے۔ بالا کوٹ میں یہ دونوں حضرات شہید ہوئے۔ تو یہ بھی مجاہدین تھے، انہوں نے ایک جہاد کا تحریک چلائے، انگریز کے خلاف نہیں۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے انگریز کے خلاف قطعاً کوئی جہاد نہیں کیا، انہوں نے صرف اکالی سکھوں کے خلاف جہاد، جو ظالم تھے۔ بلکہ لوگوں نے ان سے پوچھے تھے کہ آپ لوگ ادھر اتر پردیش میں، دلی میں ہیں، آپ پنجاب کیوں جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے؟ یہاں انگریز کی حکومت ہے، انگریز کافر ہے، انگریز کے ساتھ لڑو پہلے، اس کے بعد آپ پنجاب کے بارے میں سوچے، سکھوں کے ساتھ لڑنے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز انگریز کے خلاف جہاد نہیں کریں گے، انگریز اہل کتاب ہے، انگریز اچھے لوگ ہیں، انگریز مسلمان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، انگریز انصاف کرنے والے لوگ ہیں، انگریز نے اس ملک میں آ کر جو ہے اچھا کام کیا، اور اس لیے ہم ہرگز ان کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے، جہاد ان کے ساتھ حرام ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ جی، جزاکم اللہ۔ غیر جواب دعویٰ پیش کیے، ہم الحمدللہ مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، وہ آج کی عبد القادر کی اس گفتگو سے ثابت ہو گیا۔ کسی قسم کی تمہید ماننے کی مجھے ضرورت نہیں، کسی قسم کی دلیل دینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ جب تک یہ پروگرام یوٹیوب پہ پڑا رہے گا، انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ پروگرام موجود رہے گا، قادیانیوں کے سر پہ
جوتیاں برساتا رہے گا کہ بغیر کسی تمہید باندھے الحمدللہ فریق مخالف کی زبان سے ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی انگریزی نبی تھا، مرزا قادیانی فرنگی کا چاپلوس تھا، مرزا قادیانی نے فرنگی کی اطاعت کی، فرنگی کی اطاعت کو واجب قرار دیا، اور آج بھی قادیانی مرزائی انگریز کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادیانی قصر خلافت انگریز کی گود میں بیٹھ کے جھولے لے رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو گفتگو کی اس پہ تھوڑا سا میں کلام کروں گا، زیادہ کرنے کی میں اسے اوقات نہیں سمجھتا اس کی کہ اس پہ زیادہ ضرورت ہو۔ سب سے پہلے سامعین، عبد القادر نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 پڑھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ یہاں پہ سب سے پہلے اس نے یہ غلطی کی، ظلموا سے پڑھا، اور اس لفظ کو غلط پڑھنے سے پہلے بھی ان 4-5 حروف میں بھی یہ غلطی اس نے کی جو کہ میں نوٹ نہیں صحیح طریقے سے کر سکا۔ بہرحال بندہ پوچھے یار تو آیا میرے ساتھ مناظرہ کرنے، تو آیا اپنے مذہب کی حقانیت ظاہر کرنے، اور دعویٰ تمہارا ہے ملہم ہونے کا کہ تمہارا خدا تمہارے پہ الہام کرتا ہے، تمہارا خدا تمہارے ساتھ کلام کرتا ہے۔ وہ کیسا خدا ہے جو بس مرزے کی طرح تمہارے ساتھ رجولیت کرنے آ جاتا ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں بتاتا۔ قرآن دیکھ کر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا، ہارڈ کاپی آپ کے ہاتھ میں، ظلموں کو آپ ظلموں پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال آیت انہوں نے پڑھی ہے جو پیش کی اپنے دعوے کی دلیل پر، اور دلیل اس چیز کی اس آیت کو بنایا کہ جہاد حرام ہے، جہاد جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا دی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ سورۃ حج آیت نمبر 39، سورت نمبر 22 آیت نمبر 39۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پروانگی مطلب اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ بڑی مزیدار بات ہے، توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ عبد القادر ملہم نے 2 سے 4 منٹ بات کی، اس آیت کو اس بات کی، اس دعوے کی دلیل بنایا کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس آیت کی تفسیر مفسرین کیا کرتے ہیں، اب وہ انشاءاللہ فقیر بندارہ چیز پیش کرے گا، اور عبد القادر کو چیلنج ہے کہ اس کو غلط ثابت کر کے دکھائے، اس آیت کے شان نزول کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ یہ جی آیت یہی لکھی ہوئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں کہ پروانگی مطلب اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں سے اس کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب عبد القادر کو موقع بولنے کا ملے گا تو یہ کہے گا کہ تفسیر صراط الجنان ہمارے مسلمات میں سے نہیں ہے، ہم مانتے نہیں۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں، تم اپنے مسلمات یعنی کہ تم جو پہلوؤں کی تفسیر جن جن کو مانتے ہو اس میں سے اس آیت کا شان نزول جو یہاں بیان ہو رہا ہے اس کے مخالف لے آؤ، تو میں تمہیں اگلا جواب پھر دوں گا۔ اچھا، اذینا اجازت دی گئی، تفسیر ذرا توجہ چاہیے آپ کی ساتھ۔ اذینا اجازت دی گئی، شان نزول کفار مکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائیں دیتے اور تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے اور کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روزانہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کفار کے ظلم و ستم کی فریادیں کیا کرتے تھے، اور آپ یہ فرما دیا کرتے تھے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ سامعین اکرامی آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ کفار مکہ حضرات صحابہ پر ظلم کرتے تھے، کبھی کسی صحابی کا سر پھٹا ہوتا تھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوتا تھا اور کسی کا پاؤں بندھا ہوتا تھا۔
حضرات صحابہ اس صورت میں آقا علیہ السلام کے پاس پہنچتے تھے اور کفار مکہ کی شکایتیں لگاتے تھے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی یہ تعلیم فرماتے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ جس کی شرح میں پڑھ رہا ہوں، جس کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں، یہ وہی آیت ہے جو عبد القادر ملہم نے پیش کی. تب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کی طرف سے جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے ان مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے. آیت شروع میں اذن للذین اجازت دی جا رہی ہے. اللہ تو جہاد کرنے کی، قتال کرنے کی اجازت دے رہا ہے کہ جب تم مشرکین کے مقابلے میں آؤ، جب مشرکین تمہارے مقابلے میں آئیں تو پھر مرزا قادیانی کی طرح ہاتھ باندھ کر ہی بیٹھ جانا، ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ڈال لینی. احقاق کے حق اور اب کرنا ہے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جب تمہارے پہ ظلم کرے، یقاتلون تم قتال کرو، اُذِنَ لِلَّذِينَ لوگوں تمہیں اجازت ہے. اور تاریخ سے کون واقف نہیں؟ انگریزی حکومت کی تاریخ سے کون واقف نہیں کہ مظالم کے پہاڑ جو انگریز نے ہندوستان میں ڈھائے، مسلمانوں کو، مسلمان اکابرین کو، مسلمان علماء کو شہید بھی کیا گیا، جیلوں میں بھی رکھا گیا، سزائیں بھی دی گئی. لیکن کا بیٹا یہ واحد ایسا شخص تھا جس نے جہاد کو حرام قرار دیا، جس نے انگریز تک پہنچا کے آئیں گے. مرزا قادیانی نے انگریز کی فرنگی کی اطاعت کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، جبکہ انگریز نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے. یار کچھ ساتھی کومنٹ کر رہے ہیں کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی. عبد القادر آپ پہلے مائک انمیوٹ کر کے بتاؤ آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. پہلے بھی آ رہی تھی کہ مسئلہ تھا کوئی؟ بیچ میں کبھی کبھی نا آپ کا نیٹ ڈراپ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. بس احباب دعا مرزا اس دور میں انگریز کی چاپلوسی کی جب انگریز مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے تھے. انگریز تو ڈرامہ کر کے ہندوستان میں آئے تھے تجارت کا. آپ کہہ رہے ہو دفاعی جہاد کی اجازت ہے، تو انگریز آیا ڈرامہ کر کے یہاں آ کے اس نے قبضہ کر لیا حکومت پر. اب کون سی گرامی مرزا قادیانی جو ہمارا آج کی سٹریم سے متعلق جواب دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک انگریزی نبی تھا. مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا. ملکہ وکٹوریہ برٹش گورنمنٹ نے مرزا قادیانی کو دین اسلام میں رخنہ پیدا کرنے کے لیے پیش کیا، اور مرزا قادیانی نے انگریز کی خوب چاپلوسی کی، جس کی وجہ سے مرزا قادیانی نے جہاد کو حرام قرار دیا. اپنے اس دعوے پہ دلیل قائم کروں گا. سامعین گرامی تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مارکونی نے ریڈیو بنایا، نیوٹن نے لا آف موشنز بنائے، ایڈیسن نے بلب بنایا، گراہم بیل نے ٹیلی فون بنایا، رائٹ برادرز نے ہوائی جہاز بنایا، ارشمیدس نے لا بنایا.
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कोहोटा एटमी प्लांट बनाया और अंग्रेज ने कादियानी बनाए। अंग्रेज ने कादियानी मिर्जा कादियानी को बनाया। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया और फरंगी ने मिर्जा कादियानी दरियाफ्त किया। मिर्जा कादियानी अंग्रेजी हुकूमत का एक सेलमैन था, एक बिजनेस प्रमोटर था, एक तशहीरी एजेंट था। मिर्जा कादियानी अंग्रेजी मसनूआत की तशहीर का कॉन्ट्रैक्टर था। मिर्जा कादियानी अंग्रेजी मसनूआत को अपने छाबड़े में लेकर गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर घूमता था। मिर्जा कादियानी अंग्रेजी मसनूआत बेचता था। मिर्जा कादियानी के छाबड़े में कुफर, इल्हाद, मुनाफकत, जिंदगियत, इर्तदाद, नबूवत का झूठा दावा, मुजद्दिदियत का झूठा दावा, वलायत महदियत, बनास्पति मसीहियत, अतात अंग्रेज, गुलामी मलका, कसाइद अंग्रेज गवर्नमेंट, तरदीद जिहाद, गद्दारी इस्लाम, इजराए नबूवत, तौहीन रिसालत, तौहीन अलूहियत, तौहीन कुरान, तौहीन हदीस, तौहीन इस्लाम, तौहीन सहाबा, तौहीन औलिया और तौहीन मुसलमान जैसी अशिया शामिल थी। मिर्जा कादियानी ने अपने इस जहरीले और जहन्नमी छाबड़े को सर पर उठाए आवाजें लगाई और अपनी अशिया बेची। मिर्जा कादियानी ने इनकी तशहीर की और जो इसकी इन अशिया से इसके सौदे को नहीं खरीदता उसको गालियां बकता, और जो इसके सौदे को खरीद लेता वो ईमान कि तुम चीखते हैं, बड़े चिल्लाते हैं, मुसलमानों को इस बात पे बद भी कहते हैं, हालांकि सबूत मौजूद है, वाज़े शहादतें हाजिर है, किताबें गवाही देने के लिए मौजूद है, अल्फाज जिंदा है, सफहात ऑन द रिकॉर्ड है। फिर बुरा भला कहना कैसा, चिढ़ना कैसा, सनद का तो साने पर फख्र होना चाहिए। तो सामने गिरामी, आइए चंद हवाला जात आपको पेश करता हूं जिससे हम ये साबित करेंगे कि मिर्जा कादियानी अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा था, मिर्जा कादियानी अंग्रेज का एजेंट था। आइए मिर्जा कादियानी की तहरीर से चंद हवाला जात आपको मैं पेश करने लगूं। एक मेरी उम्र का अक्सर हिस्सा इस सल्तनत अंग्रेजी की तायद और हमायत में गुजरा है और मैंने मुमानियत जिहाद और अंग्रेजी तात के बारे में इस कदर किताबें लिखी हैं और इश्तिहार शाया किए हैं कि अगर वो रिसाइल और किताबें इकट्ठी की जाए तो 50 अलमारियां उनसे भर सकती हैं। मैं ऐसी किताबों को तमाम मुमालिक अरब और मिस्र और शाम और काबल और रोम तक पहुंचा दिया है। मेरी हमेशा कादियानी का अंग्रेज की चापलूसी करते हुए मिर्जा कादियानी रूहानी खजाइन जिल्द 6 सफर नंबर 380 में लिखता है कि खुदा ने हम पर मोहसिन गवर्नमेंट का शुक्रिया ऐसे ही फर्ज किया जैसा कि उसका शुक्र करना। मिर्जा कादियानी अंग्रेज गवर्नमेंट को अपनी मोहसिन गवर्नमेंट कह रहा है। उसकी वजह, अंग्रेज ने मिर्जे पे यह एहसान किया कि पुत्र आ हमारी झोली में बैठ, नबूवत का झूठा दावा कर, अपनी दुकान चला और पैसा कमा। जबकि उसी दौर में सेम टाइम पीरियड में मुसलमानों पे खुदा ने हम पर मोहसिन गवर्नमेंट का शुक्रिया ऐसे ही फर्ज किया है जैसा कि उसका शुक्र करना। सो अगर हम इस मोहसिन गवर्नमेंट का शुक्र अदा ना करें या कोई
نوٹ کر لیں، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 380 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے سو میرا مذہب یعنی مرزا قادیانی کا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے، دوسرا اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ میں سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو، سو وہ اسلام میں اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور اقرار کرنا ہے، دوسرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تسلیم کرنا ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی کا جو مذہب ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک خدا تعالیٰ کی اطاعت کر اور دوسرا یہ کہ ملکہ وکٹوریہ ملکہ برطانیہ کی اطاعت کر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مرزا قادیانی کہہ رہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 156 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی انگریز کی چاپلوسی جو مرزا قادیانی نے کی۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ مرزا قادیانی کی ارتدادی سرگرمیاں جو کہ انگریز کے انڈر ہوئی، اس پہ مرزا قادیانی انگریز کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 493 کا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کے بادشاہت کو اپنے اولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے متبع رہیں۔ اس عبارت پر میں عبد القادر کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پکے مرزائیوں نے کہا ادا کر دیا اور اپنے نبی بناسپتی ڈالڈا نبی مرزا قادیانی کی اطاعت کرتے ہوئے انگریز فرنگی کی اطاعت کو آپ اس کے سچے متبع بھی رہے اور اس کے دفاع کے لیے آئے۔ لیکن الحمدللہ یہ ہماری جیت ہے، یہ ہماری فتح ہے کہ آپ کا اس موضوع پہ آ کے گفتگو کرنا، آپ کا اس موضوع پہ آ کے زبان کھولنا انگریز کی گود میں بیٹھے ہوئے۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 350 مرزا قادیانی لکھتا ہے صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں، اس کا خود کاشتہ پودا جو ہم کہتے تھے نا، مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا، یہ دیکھ لیں وہ خود لکھ رہا ہے کہ اس کا خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری ہمارے خاندان نے سرکار انگریز کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میرا خاندان تو انگریز کا وفادار خاندان ہے، ہم تو انگریز کی ٹی سی کرتے رہے ہیں۔ تو جو گورنمنٹ کے برٹش گورنمنٹ کے وزراء ہیں، ان کے اعلیٰ حکام ہیں، وہ بھی میری جماعت پر خاص عنایت کریں، مہربانی کی نظر کریں، کیونکہ ہم نے آپ کی ٹی سی کرنی ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی مکاری اور فرنگی کے ساتھ یاری، جس کو پیش کرتے قادیانیوں کو شرم نہیں آتی۔ اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ نمبر 6 مرزا قادیانی لکھتا ہے ہم اس سلطنت کے سایہ کے نیچے بڑے آرام اور امن سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ صرف مرزا قادیانی آرام نے مسلمانوں پر قبضہ کر رکھا ہوا تھا، لیکن مرزا قادیانی لکھتا ہے ہم اس سلطنت کے سائے کے نیچے بڑے آرام اور امن سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور شکر گزار ہیں، اور یہ خدا کا فضل اور احسان ہے
جو اس نے ہمیں کسی ایسے ظالم بادشاہ کے حوالے نہیں کیا جو ہمیں پیروں کے نیچے کچل ڈالتا اور کچھ رحم نہ کرتا، بلکہ اس نے ہمیں ایک ایسی ملکہ عطا کی ہے جو ہم پر رحم کرتی ہے اور احسان کی بارش کرتی ہے اور مہربانی کا می سے ہماری پرورش فرماتی ہے اور ہمیں ذلت اور کمزوری کی پستی سے اوپر کی طرف اٹھاتی ہے۔ اب اس ملکہ کا جو رحم مرزا قادیانی پہ وہ کیا تھا کہ اس نے اس کی گود میں بیٹھ کے نبوت کا دعویٰ کیا، اسلام میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے جذبات میں جروح کیے۔ اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 8 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں ان خدمات میں یکتا ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان تائیدات میں یگانہ ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کے لیے بطور ایک تعویذ کے ہوں اور بطور ایک پناہ کے ہوں۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی چاپلوسی جو مرزا قادیانی انگریز کی کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے میں واحد ہی ہوں جو ان خدمات میں یکتا ہوں، مطلب میں اکیلا ہی ہوں۔ جو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے میں اکیلا ہوں جو گورنمنٹ کی، برٹش گورنمنٹ کی ٹی سی کرتا رہا ہوں، اور میں اکیلا ہی ہوں جس نے جہاد کے خلاف ہونے کا، جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اور وہ کہتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کے لیے بطور ایک تعویذ ہوں اور بطور ایک پناہ ہوں۔ یہ چھپاتے خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 166 مرزا قادیانی لکھتا ہے اور ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہم شکر گزار رہیں۔ ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس مبارک گورنمنٹ کے، برطانیہ گورنمنٹ کے شکر گزار رہیں۔ آگے ایک حوالہ ہے، اور یہ حوالہ 1 منٹ، یہ کتاب کا اصل سکین ہے، میں ایک منٹ چیک کر کے بتاتا ہوں۔ یہ غالباً مجموعہ اشتہارات ہے اور جلد 2 ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ نمبر 709 مرزا قادیانی لکھتا ہے ذرا کسی اور سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو تم سے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ سو انگریزی بکواس کر رہا ہے کہ انگریزی سلطنت تمہارے لیے ایک رحمت ہے، تمہارے لیے ایک برکت ہے اور خدا کی طرف سے تمہاری سپر ہے، پس تم دل و جان سے اس سپر کی قدر کرو اور تمہارے نبی مرزا قادیانی پر میں مجبور ہوں یہ زبان استعمال کرنے کے لیے کہ وہ بغیرت انسان اپنی ارتدادی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کو انگریزوں سے بدتر کہہ رہا ہے اور انگریزوں کو مسلمانوں سے بہتر کہہ رہا ہے، جبکہ یہ وہ دور ہے کہ جب انگریز مظالم کے پہاڑ مرزا قادیانی فرنگی کی گود میں بیٹھ کے مزے کر رہا تھا۔ مرزا قادیانی نے فرنگی کی گود میں بیٹھ کر جہاد کو حرام قرار دیا۔ یہ اوقات ہے یار تم لوگوں کی، یہ ہے تمہاری اوقات کہ ایک طرف مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، دوسری طرف اسی حکومت کو سایہ رب ذوالجلال مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، اور درجنوں واللہ درجنوں اور حوالہ جاتا ہے مرزا قادیانی کی اس بغیرتی کو جو ثابت کر رہے ہیں۔ جی عبد القادر، مرزا قادیانی کی اس بغیرتی پر کیا کہیں گے آپ؟ ہے کوئی مائک انمیوٹ کر کے بولو، مائک انمیوٹ کر کے۔ جی آپ کی بات ختم ہو گئی؟ جی بالکل ختم ہو گئی۔ جی جزاکم اللہ، اچھا ٹھیک ہے۔ اصل میں آدھے بات آپ کے وہ وائس یا نیٹ کا مسئلہ تھا، اس لیے میں صرف ان باتوں کا جواب دے سکتا ہوں جو مجھے سنائی گئی، اور ان میں سے بھی آدھے بات آپ کے بس وہ گالیاں تھیں، تو اللہ پاک آپ کو ہدایت دے۔ آپ تو گالیاں دیتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا پرانی عادت ہے، الحمدللہ ہم پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہتے ہیں، گالیاں دینا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے جناب کہ
आपने कहा कि आपने मेरे बात को माना है कि कुरान में ये आयत है कि उन लोगों के साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ जुल्म करते हैं। तो जनाब, आपने सबसे पहले ये साबित करना था कि अंग्रेज ने कोई जुल्म किया। अंग्रेज जब आए हिंदुस्तान में उन्होंने कौन सा जुल्म किया? इसके बरअक्स मैंने वो हकीकत आपके सामने रखा कि जुल्म क्या, उन्होंने तो मुसलमानों के साथ हमदर्दियां की, मुसलमानों को बचाए सिक्कों से, अकालियों से, हिंदुओं से, जालिमों से। और आप कहते कि वो मुसलमान के साथ जुल्म कर रहे थे। अगर वो जुल्म कर रहे थे तो वो तो हिंदुओं और सिखों के साथ जुल्म कर रहे थे, तो हमारे साथ कौन सा जुल्म कर रहे थे? एक ये बात है, आप इसको नोट करें और मुझे कोई स्पेसिफिक दलील पेश करे कि अंग्रेज ने ये जुल्म किया मुसलमानों के साथ, अंग्रेज ने वो जुल्म किया मुसलमानों के साथ। कौन सा जुल्म किया? आपने कहा उन्होंने कुछ उलमा को पकड़ के उनको गिरफ्तार किया। वो कौन से उलमा थे और किस वजह से गिरफ्तार किया, किस वजह से जेल में बंद किया, किस वजह पे फांसी दी उनको? वो तो बागी लोग थे। अगर आप कोई नाम पेश करें तो पेश करें। मुझे तो उम्मीद है और मुझे तो यकीन है कि जिन नाम आप पेश करेंगे वो कोई जालिम होंगे, कोई मुजरिम होंगे, जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने डाका डाला वगैरह। तो ये तो हर हुकूमत करती है जालिमों और मुजरिमों के साथ। तो एक ये चीज़ है। और देखो, आप को ये मालूम भी होना चाहिए कि जिस मुल्क में आप इस वक्त बैठे हो, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का असल बानी कायद आज़म नहीं है, इसका असल बानी अंग्रेज है। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मखलूक का शुक्र अदा नहीं कर सकता तो वो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेगा? जब अंग्रेज ने आपको अपने ये मुल्क भी आपको दिया, पाकिस्तान, इतना बड़ा उन्होंने आप पर जो है एहसान किया, और आप जो है उसके खिलाफ बकवास कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। कितनी बुरी बात है। तो आप उसके मशकूर होना चाहिए, जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है। तीसरी बात यह है जनाब कि बिल्कुल मैंने अपने दावा में ये लिखा है कि अंग्रेज साया जुल जलाल है, असल साया जुल जलाल अंग्रेज है। इसके हक में मैं जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि का हदीस मुबारक, अज सुल्तानो ज़िल्लुल्लाहि फिल अर्द, अज सुल्तानो ज़िल्लुल्लाहि फिल अर्द, सुल्तान जो है वो अल्लाह का साया है ज़मीन पर। सल्तनत अंग्रेज की जो सल्तनत थी, यहाँ से साबित होता है कि ये खुदा का साया है। तो आप निकले हैं खुदा के साये के साथ लड़ने के लिए, मुझे समझ से बाहर है कि ये कौन से बात आप कर रहे हैं। ये तो इस्लाम के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। और हाँ बिल्कुल, मैंने अभी पहले अपनी गुफ्तगू में रूहानी खजाइन से जिल्द 8 सफ़ा नंबर 62 से वो हवाला आपके सामने पेश किया कि जिहाद के शराइत है, जिहाद के कंडीशंस है। उनमें से 2-3 कंडीशन भी आपको सामने बयान किया कि उन लोगों के साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं, उन लोगों के साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों के साथ लड़ो जो तुम्हें अपने दीन में जबरन दाखिल कर रहे हैं। क्या अंग्रेज ने ये इनमें से कौन से काम किया? अंग्रेज ने मुसलमान को आज़ादी दिलवाए उस जमाने में जब मुसलमानों के लिए हराम था कि वो गाय का ज़िबा करे, गाय को कुर्बानी करे या वो अजान दे मस्जिद से। उस जमाने से हमें बचाया अंग्रेज ने, सिखों के ज़माने से, रंजीत सिंह लाइन के ज़माने से। तो ये बात है। अब जो है जिहाद, अच्छा आपने असल में उसूली तौर पर बात यह है कि अगर आप ये माने कि जिहाद जो है वो दिफाई है, एक दिफाई जंग का ही नाम है, इसमें अग्रेशन वाली बात नहीं है कि आप बिला वजह लोगों के साथ लड़े सिर्फ इसलिए कि वो काफिर है। अगर आप इस उसूल को मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो मैं एक इमाम सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका कौल आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो शरह सियर अल कबीर में लिखा है। वो फरमाते हैं, अल कितालो माअल मुशरिकीना लैस बिफर्ज़, मुशरिकों के साथ किताल करना फ़र्ज नहीं है, इल्ला अन तकून अल बिदायतो मिनहुम, इल्ला ये कि वो तुम्हारे साथ शुरू कर देते हैं किताल। आगे फरमाते हैं कि फ़हीन इज़न यजिबु कितालुहुम दफ़अन, फिर उनके साथ किताल करना वाजिब है दिफा के लिए। लिज़ाहिरी कौलिही फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 100
91 پہ جو انہوں نے نقل کیا کہ ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں. وَقَوْلُهُ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے. تو حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن کی 2 3 4 آیات پیش کیے اس مضمون میں کہ قتال صرف دفاع کے لیے ہے. دفاع کا کیا معنی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے تو تمہیں حق ہے اپنے دفاع کریں. بالکل، ہم نے کب انکار کیا کہ اپنے دفاع کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے کہا کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد سب سے پہلا آدمی تھا یا اکیلا وہی آدمی تھا جنہوں نے حرام قرار دیا انگریز کے ساتھ لڑنے کا. تو آپ نے مجھے کوئی نام دینا تھا. آپ کے علماء میں سے کس عالم میں فتویٰ دیا کہ جاؤ انگریز کے ساتھ لڑو، جہاد کرو؟ ہندوستان پاکستان میں یعنی برائی صغیر کے اندر 4 بڑے مسالک ہیں. 4 بڑے کون سے مسالک؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی. ان میں سے کس مسلک نے جہاد کو واجب قرار دیا یا جائز قرار دیا انگریز کے خلاف؟ مجھے ایک فتویٰ دے ان 4 مسالک میں سے. بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیعہ نے کوئی جہاد نہیں کیا انگریز کے خلاف، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں. شیعہ کے ہاں تو جہاد ویسے ہی نہیں ہو سکتا جب تک امام معصوم غائبت سے ظاہر نہ ہو. ان کے لیے بھی جہاد حرام ہے، ان کا مذہب کا اصول ہے. ایک چیز تو یہ شیعہ کی بات ہو گئی. اہل حدیث کے علماء، ان کا سب سے بڑا عالم اس وقت سید نذیر حسین دہلوی نے جہاد کو حرام قرار دیا تھا، بلکہ یہاں تک کہا کہ 1857 کی جو جنگ تھی یہ بغاوت تھی، اور جو لوگ جہاد کر رہے تھے یعنی جنگ کر رہے تھے انگریز کے خلاف، یہ باغی لوگ تھے، یہ گناہ گار لوگ تھے، ان کو چاہیے کہ توبہ کرے. یہ اہل حدیث کا فتویٰ. اب آتے ہیں ہم بریلوی کی طرف. آپ کا جو اعلیٰ حضرت ہے احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالسلام ہے، نہ کہ دارالحرب. اگر آپ کہتے ہیں کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب ہے ہندوستان دارالحرب تھا، یعنی ایسا جگہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہاں کوئی حرب نہیں ہے، یہاں کوئی جہاد نہیں ہے، یہ دارالاسلام ہے، یہ دارالسلام ہے، یہ سلامتی کا، امن کا جگہ ہے. اگر انگریز اتنے بڑے ظالم تھے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، تو آپ کا سب سے بڑا، جس کو آپ مجدد بھی مانتے ہیں، احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیا، بلکہ انہوں نے یہ فتویٰ کیوں دیا کہ ان کے ساتھ جہاد نہ کرو؟ اور کیا اس نے خود کبھی جہاد کی ہے؟ یا آپ کسی علماء میں سے، جو بریلوی علماء ہیں انہوں نے، یا حنفی علماء میں سے، یا دیوبندی یا سنی یا شیعہ، کسی نے نہیں جہاد کیا؟ جن لوگوں نے جہاد کیا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے. وہ ہندو تھے. اب آپ لوگ ہندو کو مجاہدین بنا رہے ہیں جو بت پرست ہے، جو مشرک ہے. انگریز تو کم سے کم اہل کتاب تو ہے نا، انگریز تو عیسائی ہے، اہل کتاب ہے. اہل کتاب کا ہم ذبح کھا سکتے ہیں، اہل کتاب کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہیں، اہل کتاب کے کھانا ہم کھا سکتے ہیں. اہل کتاب کے پاس ایک آسمانی کتاب ہے، وہ ہم سے قریب ہے. قرآن میں بھی لکھا ہے کہ محبت کے قربت میں سب سے تم سے جو قریب ہے وہ نصارہ ہے، اور جو تمہارے سب سے بڑے دشمن ہے وہ مشرکین ہے، یعنی ہندو ہے. اب آپ لوگ ہندوؤں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ انگریز کے ساتھ خلاف جو ہے وہ تحریک چلانے چاہتے ہیں. اس وقت گاندھی جی نا جو تھا، جس نے یہ سوراج کا تحریک چلایا تھا، وہ ہندو تھا. اور وہ متعصب قسم کا ہندو تھا. اور مسلمان جو غدار قسم کے مسلمان تھے، انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر، کانگریس کے ساتھ مل کر یا دوسرے تحریکوں کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلا رہے تھے. تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، یا آپ مسلمان کے علماء کے، مستند علماء کے ساتھ ہونا چاہیے، جنہوں نے کہا انگریز کے خلاف ہم ہرگز کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، یہ تو اچھے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے اوپر احسان مند ہے. اسی طرح اگر میرا دعویٰ کو دیکھا جائے، میں نے صرف انگریز کے خلاف جہاد کو حرام نہیں کہا ہے، بلکہ امریکہ کے خلاف بھی جہاد حرام ہے، اسرائیل کے خلاف بھی جہاد حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے ساتھ بے وجہ نہیں لڑتے ہیں.
चापलूसी पूरी हो गई है अंग्रेज की, तो मैं बात करूं। एक मिनट में बात को क्लोज कर रहा हूँ, तो आप अपना माइक को म्यूट करें, मैं बात को मैं खत्म कर देता हूँ। जल्दी करें, जल्दी करो, बड़ी आपने बकवास कर ली, जल्दी करो। देखिए अहमद रजा भाई, आप या जो है अच्छे तरीके के साथ बात करें। एक बात नहीं की आपने हवाला नहीं की, एक बात का भी हवाला नहीं दिया। आपने इल्जाम लगाया उलमाए बरेलवी पे, आपने इल्जाम लगाया उलमाए देवबंद पे, आपने इल्जाम लगाया उलमाए अहले हदीस पे। कुरान की आयत तो तुम्हें पढ़नी नहीं आई, और एक बात का भी तुमने अहमद रजा हवाला भाई, अगर आपने बात नहीं करनी तो फिर चलो मैं चलता हूँ, उसके बाद फिर हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करी? मैंने अभी बड़ा छितर बोला करना है, आप बैठोगे अभी। मुझे बात करने दे। बोलो, जल्दी बोलो। अपना माइक म्यूट करें, मैं बोल लेता हूँ। हाँ बोलो, जल्दी करो। असल बात यह है कि अमेरिका वो कौम है जिन्होंने मुसलमान को 12 दफा बचाए हैं। अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन दाखिल हुए और जुल्म कर रहे थे, मस्जिद को पामाल कर रहे थे, मस्जिद की इज्जत को कुरान मजीद के साथ बेहुरमती कर रहे थे, तो अंग्रेज ने फंड दिया था ना मुजाहिदीन को कि तुम सोवियत यूनियन के साथ लड़ो, अपने आज़ादी के साथ के लिए लड़ो, अपने दीन के लिए लड़ो। ये अमेरिका का एक एहसान है। 1980s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब एक और तागूत सद्दाम हुसैन नामी ने जब कुवैत पर कब्जा किया, तो किसने कुवैत को बचाया, किसने मुसलमानों को बचाया उस तागूत से? अमेरिका ने बचाया। इसके अलावा जब रशिया और सर्बियंस बॉस्नियंस के साथ जुल्म कर रहे थे, वो बॉस्नियंस को कत्ल आम कर रहे थे, जेनोसाइड हो रहा था, किसने उनको बचाया? अमेरिका ने बचाया। इसके अलावा 2003 में किस कौम ने इराक को सेव किया, रेस्क्यू किया सद्दाम तागूत से? वो अमेरिका था जिसने इराक को बचाया, आज़ाद किया। और 2011 में अमेरिका ही था जिन्होंने लिबिया को आज़ाद किया उस और एक और तागूत से, कदाफी से। तो आप लोग अमेरिका और अंग्रेज के मशकूर होना चाहिए कि वो मुसलमान के इतने बड़े हमदर्द थे। बाकी आप बात करें, मेरे बात हो गई जी। बकबक हो गई आपकी, चले मैं बोलता हूँ। पहली बात, आपने जो भी बात की है एक बात कर ले, चले भाग गया, ये इसकी औकात है। ये ले मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं ताकि कोई ये ना समझे कि मैंने इसे हटाया है। ये ले जी, ये स्क्रीन शेयर है आपके सामने, ये नजर आ रही है स्टूडियो में। ये एक मैं और ये मेरी स्क्रीन शेयर जो की हुई है, ये उसका एक बॉक्स है। भाग गया, दफा हो गया। आज उन्होंने साबित कर दिया पूरी अंग्रेज की वफादारी करके, मिर्जा कादियानी किस तरह पक्का कादियानी मिर्जा ही साबित हो गया। चाहिए मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, जिसने कॉल ज्वाइन करनी हो करें। एक दो चीजें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। बकवास ये कर रहा था कि उलमाए बरेलवी ने अंग्रेज के साथ जिहाद को हराम करार दिया, एक हवाला भी नहीं पेश कर सका, ना कर सकता है, और मेरा चैलेंज है क़यामत की सुबह तक भी नहीं कर सकेगा। अल्लामा फजले खैराबादी 1857 की तहरीक में इतना मशहूर नाम, वो कौन थे? वो हमारे काबिर थे। अंग्रेज ने क्या उनके साथ जुल्म ढाए, क्या क्या कैदोबंद की सोबतें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी। और ये बकवास कर रहा था कि 1857 की जो जंग आज़ादी हुई है वो गलत हुई है, और वो उसके अंदर अंग्रेज का कोई कसूर नहीं था, और मुझसे दलील मांग रहा है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, तो इस टाइम ये गूगल का ये विकीपीडिया ही अगर शेयर कर खाता हूं, ताकि 1857 की जंग आज़ादी के असबाब इंसाइक्लोपीडिया से जो हमें मिलते हैं वो ये है कि हिंदुस्तानियों की अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेजों ने अमूमन इसके दो असबाब बयान किए जाते हैं। अव्वल ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के तमाम सूबे और कई रियासतें यके बाद दीगरे अपनी हुकूमत में शामिल कर ली थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों के दिल में कंपनी के मुतालिक शकूक पैदा हो गए। दोम ये, इन दिनों जो कारतूस फौजियों को दिए जाते थे वो आम ख्याल के मुताबिक सुअर और गाय की चर्बी से आलूदा थे, और इन्हें बंदूकों में डालने से बेशतर दांतों से काटना पड़ता था। हिंदुओं और मुसलमान फौजी सिपाहियों ने इसे, सिर्फ हिंदुओं ने मजहब के मुनाफी समझा और इनमें खलबली मच गई। जिन सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, उनकी फौजी वर्दियां उतार कर उन्हें बेड़ियां पहना दी गई। उन कैदियों में बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। हालांकि उन्होंने अंग्रेज की खातिर
یہ وکیپیڈیا کہہ رہا بڑی بڑی قربانیاں دی تھی، لیکن انگریز کی بات ماننے سے انکار کیا تو انگریز نے کیا کیا، ان کی وردیاں بھی اتروا دی اور پھر ان کے ساتھ انہیں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ مرزا قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا، ہم ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ہمیں بغیر کسی دلیل کے یہ ثابت خود ہی کر گیا عبد القادر ملک کہ مرزا قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا اور انگریز کی چاپلوسی کرتا رہا۔ اچھا، اسی سے متعلق چند حوالہ جات رہتے تھے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرنے ہیں تاکہ وہ آج کی اسٹریم کا حصہ بن جائیں اور آپ حضرات ان کو سیو کر لیں تاکہ آئندہ مرزائی انگریز کا وفادار فرقہ، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 343، تمام فرقوں میں سے اور جان نثار یہی نیا فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں۔ یہ ہے اس کی بغیرتی، یہ ہے قادیانیوں کی بغیرتی۔ یہ دیکھیں، انگریزوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور انگریزوں کے اشاروں کے اسیر کیا کہ نہیں کیا، اور الو کے پٹھے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے اس بات کو کہ انگریز نے ہندوستان میں مظالم کے پہاڑ ڈھائے۔ اچھا جی، اس کو کہنا گالی نہیں ہے کیونکہ یہ علوم والی باتیں کر رہا تھا۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 380۔ اب مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ محسن مطلب حکومت برطانیہ، برٹش گورنمنٹ، ملکہ وکٹوریہ۔ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے ملکہ وکٹوریہ کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ اب یہاں پورے سب مسلمانوں کو وہ بدکار کہہ رہا ہے، اور یار زیادہ دور نہ جاؤ، جو اس اسٹریم کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کو تو کم از کم بدکار کہہ رہا ہے، حالانکہ خود بدکار، اور ہم سابقہ نشست میں ثابت کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے نطفہ حرام تھا۔ اور یہ اگلا حوالہ بڑا مزیدار ہے، ایک لفظ میں خیر اسے استعمال تو نہیں کروں گا کہ مرزا قادیانی کو دن میں 100 دفعہ قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا تھا، پخانے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ ہر بات میں مرزا قادیانی کا پخانہ شامل ہوتا تھا، کوئی بھی کام ہو مرزا قادیانی کا پخانہ اس میں لازمی شامل ہوتا ہے۔ اب انگریز کی اتنی فرما برداری کی کہ مرزا قادیانی کو پخانہ بھی انگریزی آنے لگ پڑا۔ واہ واہ، بڑا فنی سا حوالہ ہے یہ، حوالہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ خطوط غلام بنام امام، خطوط امام بنام غلام۔ اچھا، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، لکھا ہے پان اور ایک انگریزی وضع کا پخانہ جو کہ ایک چوکی ہوتی ہے اور اس میں ایک برتن ہوتا ہے، اس کی قیمت معلوم نہیں، آپ ساتھ لا دیں، قیمت یہاں سے دے دی جائے گی۔ مجھے دوران سر کی بہت شدت سے مرض ہو گئی ہے، پیروں پر بوجھ دے کر پخانہ پھرنے سے مجھے سر کو چکر آتا ہے، اس لیے ایسے پخانہ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اگر تشخیص صاحب کی دکان میں ایسا پخانہ ہو تو لا دیں۔ کون سا پخانہ مرزا قادیانی کو چاہیے؟ ایک انگریزی وضع کا پخانہ۔ اس قسم کا الو کا پٹھا تھا کہ اس کے دماغ میں غلاظت کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پخانہ بھی مرزا قادیانی کو جو درکار ہوتا تھا وہ ایک انگریزی وضع کا پخانہ مرزا قادیانی کو درکار ہوتا تھا۔ محمد ریاض صاحب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاض صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے، آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے۔ بہرحال چند حوالہ جات اور بھی ہیں جو بھی ابھی آپ سے شیئر کرنا ہے۔ ریاض صاحب آپ ایسے کریں، اپنا انٹرنیٹ ریفریش کر کے آئیں، آپ کی ڈیوائس میں کوئی پرابلم ہے، وائس بریک ہو رہی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے جی روحانی خزائن جلد 15 ہے، صفحہ نمبر 114۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے لہٰذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے۔ اب ان الو کے پٹھوں سے بندہ پوچھے کہ جو فرائض ہیں وہ تو قرآن اور حدیث سے استنباط کیے جاتے ہیں، جو ہماری شریعت اسلامیہ کے فرائض ہیں، جبکہ مرزا قادیانی گورنمنٹ کی سچی اطاعت کو بھی فرض قرار دے رہا ہے۔ اس طرح کے درجنوں حوالہ جات اور پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر اب کبھی عبد القادر آیا تو انشاءاللہ یہ تمام حوالہ جات دکھاؤں گا۔ اور عبد القادر بھاگ گیا ہے،
اس پر میں یہی کہوں گا کہ ہوتا ہے ایک پل میں کھنڈر دل بسا ہوا، پانی بھی مانگتا نہیں میرا ڈسا ہوا۔ الحمدللہ۔ میں لنک دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، کسی ساتھی نے آنا ہو، وہ کسی ساتھی نے لائیو کال جوائن کرنی ہو تو وہ آجے، ابھی کچھ دیر اور سٹریم چلے گی، ایک دو چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اگر کوئی ساتھی آتے ہیں کال کے لیے تو میں لے لوں گا، یہ لنک میں نے شیئر کیا۔ اچھا 12 اچھا اپنے باپ دادا کی مسلمانوں سے غداریوں اور انگریز سے وفاداریوں پر نازا نظر آتا ہے، کئی خود کو انگریز کا خود کاشتہ پودا لکھ کر خوشی سے رقص کرتا دکھائی دیتا ہے، کئی فرنگی کی حمایت و تائید میں کتابیں لکھ کر انہیں بیرونی ممالک میں بھیج کر اپنی شخصیت پر فخر کرتا نظر آتا ہے، کئی ملکہ کے گلے کا تعویذ بن کر لہک رہا ہے، کئی انگریزی سلطنت کی حفاظت کے لیے خون بہا دینے کا اعلان کر کے اپنی بہادری و شجاعت کی خود ساختہ تاریخ رقم کر رہا ہے، اور کہیں انگریزی حکومت کے تحفظ کے لیے اپنے چیلے چانٹوں کی فوج تیار کر کے دربار فرنگی میں اپنی قیمت میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو اس ننگے دین و ننگے ملت کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے، ہلاکت ہے آفری اس کی ہر ایک بات، ہلاکت ہے آفری اس کی ہر ایک بات، عبارت کیا، اشارت کیا، عدارت کیا۔ قادیانیوں کی یہ ضمیر فروشی، وطن فروشی، ایمان فروشی، قوم فروشی، غیرت فروشی کس کے لیے تھی؟ آخر یہ کس کے لیے تھی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے اس لیے تھی کہ قادیانیت اور فرنگیت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، دونوں کا ایک کام تھا، دونوں کا ایک سفر تھا، دونوں کی ایک منزل تھی، اور وہ منزل، وہ سفر، وہ یہ تھا کہ قرۂ ارض سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ سید حیدر علی السلام علیکم شاہ صاحب، پلیز آپ کا میں نے مائک میوٹ کیا، ویٹ کریں، اور یہ اگر پیچھے آپ نے یوٹیوب پہ سے پلے کیا ہوا ہے تو پلیز نہ شاہ جی اسے یوٹیوب کو بند کر دیں، میں آپ کا مائک میوٹ کر کے آپ کو رکھ رہا ہوں یہاں پہ، اور کچھ میں نے گزارشات عرض کرنی ہے، اس کے بعد آپ کا مائک ان میوٹ کروں گا، آپ یہاں پہ تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ سامعین گرامی، انگریز اور مرزا قادیانی، ان میں ایک سفاک قاتل تھا اور دوسرا اس کی تیغ جفا، ایک ستمگر تیر انداز تھا، دوسرا زہر سے بجھا ہوا تیر، ایک زہر ساز تھا، دوسرا زہر فروش، ایک سانپ تھا اور دوسرا اس کو پالنے والا۔ الغرض المختصر میں یہی کہوں گا کہ ایک چور اور دوسرا چوروں کی اماں، چوروں کی ماں، چور اور چوروں کی ماں سے بات یہ چور کا ایک بیان، یہ چور ہے مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، ان کا خلیفہ ثانی، خلیفہ زانی۔ یہ لکھتا ہے، الفضل اخبار کا حوالہ ہے، اس کی تخریج میں وقت باقی نہ رہا، حوالہ نوٹ کر لیں، حوالہ غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 6، مورخہ 6 مارچ 1917 کا الفضل اخبار ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے، دینی طور پر ہماری جماعت کے جو تعلقات گورنمنٹ کے ساتھ ہونے چاہیے ان کو حضرت مسیح موعود علیہ شلوار ہی سب کچھ بہتر سمجھ سکتے ہیں، چنانچہ آپ نے اس کے متعلق خوب کھول کھول کر لکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے گورنمنٹ کی چور کی وفاداری، چور کی وفاداری چور کی ماں کے ساتھ۔ سامعین گرامی، سوال اٹھتا ہے کہ انگریز نے یہ خبیث پودا کس لیے لگایا، اس کی آبیاری اور انتہائی نگہداشت کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جگہ مرزا قادیانی کی نبوت چلائی جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ اسلام کی رفیع شان عمارت کو مسمار کر کے اس کے کھنڈرات پر قصر قادیانیت تعمیر کیا جائے۔
انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ شجر اسلام کو قادیانی چوہوں کے نوکیلے اور تیکھے دانتوں سے کترایا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ مسلمانوں کو اسلام کی بجائے قادیانیت کی چھت کے نیچے لایا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ مسلمانوں کی ملی وحدت کو پارا پارا کیا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ ہندوستان میں اسلامی اور آزادی کی تحریکوں کو کچلا جا سکے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ مسلمانوں کو کفر سے برسر پیکار ہونے کی بجائے آپس میں لڑانے میں مصروف کیا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ مختلف فرقوں کو دست و گریباں کیا جائے اور مزید نئے نئے فرقے بنائے جائیں۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ ممانعت جہاد کی تعلیم کو سر عام کیا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ ہندوستان میں توہین رسالت کی فضا پیدا کی جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ ہندوستان کے مختلف مسلمان ممالک میں، دنیا کے مختلف مسلمان ممالک میں قادیانیوں کو مسلمان ظاہر کر کے حکومت کے اہم عہدوں پر بٹھایا جائے اور ان کی جاسوسی سے اہم ملکی راز حاصل کیے جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ نو مسلمین جو عیسائیت کے نام پر قادیانیت کی دعوت دی جائے اور انہیں مسلمان کے نام پر قادیانی بنایا جائے۔ انگریز نے یہ پودا اس لیے لگایا کہ پوری دنیا میں اسلام کی نمائندگی قادیانیت کے سپرد کی جائے۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، اے قوم حجاز، آج بھی عالم کفر اور قادیانی اپنے ان اہداف پر بھرپور کام کر رہے ہیں اور اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ان کا حصول منزل کیا ہے؟ ان کا حصول منزل کیا ہے؟ ان کا حصول منزل جان کر اس کے تصور سے ہی جسم تھر تھرا اٹھتا ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، یہ ساری تشویشناک صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس پر آپ کی اب تشویش اور تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیری آنکھ کو آزمانا پڑا، مجھے قصہ غم سنانا پڑا، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یا مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یا مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ کچھ قصہ غم ہے جو آپ کو سنایا کہ آج ایک قادیانی ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آیا، سامنے بیٹھ کر وہ علل اعلان انگریز کی اطاعت اور انگریز کی وفاداریوں پر دندناتا پھر رہا ہے، جھپکیاں ڈالتا پھر رہا ہے۔ لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ان کے خلاف کچھ بولے۔ ہم بیٹھے ہوئے، مختلف مسئلے ہمیں آڑے آئی ہوئی ہیں، ہم بس شاباش کہہ سکتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں ہمارے یہ تمام ساتھی بھی ختم نبوت کا کام کرنے والے بن جائیں۔ کاشف بھائی موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو کہتے ہیں انگریز کی گود میں بیٹھ کے بینیفٹس لینا۔ جو انگریز کا کھاتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا سب نے کہ بندہ جس کا کھاتا ہے اسی کے گن گاتا ہے، تو یہ تو بچپن سے جس کا کھا رہے ہیں انہوں نے اسی کے گن گانے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو یہ بتا رہا تھا بڑے شوق سے کہ جو افغانستان میں جو وہ رشین فیڈریشن فوجیں آ گئی تھیں تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اس لیے وہاں افغانیوں کو پیسہ دیا کہ وہ اپنی مسجدیں بچائیں۔ نہیں 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 عبد القادر، اتنی تمہاری آنکھیں بند نہیں ہیں، اتنی چنی منی آنکھوں سے نا، اور کان کھول کے یہ بات سن لو، وہ اس لیے نہیں تھا۔ انگریز نے افغان کو پیسہ اس لیے دیا تھا کہ وہ ان رشین فیڈریشن والوں کو مار مار کے یہاں سے بھاگ کے نکالیں۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارے فوجی وہاں مار کھا جائیں گے، جبکہ یہ یہاں کے جفا کش نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، یہ جب ان کو دین کا اور قرآن کا ہم کہیں گے کہ تمہارے قرآن اور تمہاری مسجدوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو آپ کو تو عبد القادر اس بات کا شاید علم ہے کہ نہیں، مسلمان کے لیے ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، لیکن اپنے دین پر، اپنے نبی پاک کی حرمت پر ایک آنچ نہیں آنے دیتا، ایک آنچ نہیں آنے دیتا۔ میں ابھی یوٹیوب کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے
اپنے جذبات پہ قابو کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. میں اپنے جذبات کو, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. بھائی احمد رضا نے آپ سے بڑے کنٹرول بات کیا, حالانکہ بڑا ہم سب کو بھی غصہ تھا, احمد رضا بھائی کو بھی غصہ تھا جو آپ نے باتیں آج کی ہیں. خدارا اپنے کان کھولو, اپنی آنکھیں کھولو, چھوڑ دو یہ لبادہ, چھوڑ دو یہ جو تم چادریں وادریں پہن کے آتے ہو. 5 وقت نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانو. ان کے بعد نہ کوئی ذلی آئے گا نہ کوئی بروزی آئے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک 5-6 سال کے بچے سے بھی پوچھ کے دیکھ لو. کاشف بھائی آپ کی آواز کافی بریک ہو رہی ہے, ذرا کمنٹ میں مجھے کوئی بتائیں کیا یہ میرے انٹرنیٹ میں ایشو ہے جو مجھے بریک ہوئی جو ہے سنائی دے رہی ہے, یہ سب کو اسی طرح کی کافی کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ ذرا جلدی کمنٹ کیجئے گا. جی کاشف بھائی آپ اپنی بات جاری رکھیں, مجھے لگ رہا ہے میرے انٹرنیٹ میں ایشو ہے. جی احمد رضا بھائی بس میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہم لوگ انگریزوں کے ملک میں رہتے ہیں, انگریز ایک پینی نہیں چھوڑتا کسی کو, ایک پینی. بندہ بینیفٹ لے رہا ہو نا اس کے اوپر سے ہی وہ ٹیکس کاٹتے ہیں. میں 8 گھنٹے جاب کرتا رہا ہوں, 8 گھنٹے جاب, 8 گھنٹے دن میں جاب کر کے جو مجھے کیش ملتا تھا نا مہینے کے بعد, اس میں سے بھی 21% میرا ٹیکس کٹ جاتا تھا. تو بھائی یہ انگریز کسی کو ایک دوانی نہیں دیتا کبھی بھی, سوائے جب تک اس کا اپنا مفاد نہ ہو اس میں. تو آنکھیں کھولو, یہ چائنیز آنکھوں کو بند کرو, اپنی صحیح مسلمانی والی آنکھیں کھولو اور سچے دین اسلام پر آ جاؤ اور لعنت بھیجو اس مرزے پہ. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو, اور ان کے بعد نہ کوئی ذلی آئے گا نہ کوئی بروزی آئے گا. خدا کا واسطہ ہے, ہمارا مقصد تمہیں باتیں کھول کھول کے سمجھانا ہے. احمد رضا بھائی نے ایک حوالہ کھول کے تمہیں دکھا دیا. اب بھی تمہاری آنکھوں پہ اور تمہارے کانوں پہ اور تمہارے دلوں پر پردے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ پردے دور کر سکتا ہے. جزاک اللہ احمد رضا بھائی, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ, آپ شیر ہیں, شیر ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ تادم آخر ہمیں بس دین کی خدمت کے لیے پسند فرما لے اور اپنی رضا کے مطابق دین. السلام علیکم سر, 1 منٹ شاہ جی, پلیز 1 منٹ. یہ کہہ رہا تھا کہ میں ثابت کروں کہ انگریز نے مظالم ڈھائے یا نہ ڈھائے. یہ تو وہ ہے روزے روشن کی ذرا بات ہے. یہاں ثابت اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو, جو بلا دلیل ثابت ہو اسے ثابت نہیں کیا جاتا. اور یہ مرزا قادیانی کی مکاری, انگریز کے ساتھ وفاداری, دین اسلام کے ساتھ غداری, یہ تم لوگ چھپاتے ہو عوام الناس سے, اور یہ دکھانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. جی شاہ جی آپ بات کریں, میں اپنا مائک میوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. فتنہ قادیانیت و مرزائیت پہ لعنت بے شمار. بے شمار. شاہ جی اس طرح کے آپ 1 منٹ میں اپنا مائک میوٹ کرتا ہوں. آپ نے جو فرمانا فرما لے, اس کے بعد نا میں آپ کو ریموو کر دوں گا, کیونکہ اگر میں اپنا مائک ان میوٹ رکھوں اور آپ بولیں, ہم دونوں میں سے مطلب دونوں کے مائک اگر ان میوٹ رہے نا سیم ٹائم, تو آواز ریپیٹ ہوتی ہے. یہ آپ کے شاید کوئی ڈیوائس میں ایشو ہے, ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. تو بہرحال میں اپنا مائک میوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی احمد رضا بھائی, بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر میں آنے کی کوشش کرتا ہوں اسٹریم میں, لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے پرابلم ہو ہی جاتی ہے. تو آج کا یہ جو آپ کا جو مناظرہ تھا میں سن رہا تھا, تو اس میں نے کچھ چیزیں نیچے لکھی بھی ہیں کہ انگریز جو ہے وہ ہندوستان کے اندر کتنی تعلیم کی ہے, اور بنیادی طور پہ جو ہے وہ ٹیپو سلطان جو سلطان فتح علی تھے ہمارے مسلمان سالار, تو ان سے انہوں نے حکومت چھینی تھی ہندوستان میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا. تو اور اس میں یہ کہہ رہے تھے بریلوی علماء کرام, تو شاہ احمد نورانی صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ خود جو ہے وہ تحریک پاکستان کے جو ہے وہ سرگرم رکن تھے, اور انہوں نے اس کی حمایت کی تھی قائد اعظم کے ساتھ. تو یہی جو ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے.
دوسری بات یہ ہے کہ مفتی مبشر رضا صاحب استاد محترم جو ہیں وہ کچھ دن پہلے کسی میرٹ کے اندر ایک شیخ کی جو ہے وہ بتا رہے تھے، جو انہوں نے اس کی سنی کہ قادیانیت سے جو اخراج کس طرح کیا تھا اس کا، تو اس کے اندر جو ہے جو اس کا جو انٹرویو لیا گیا تھا اس کے اندر اس نے یہ بات واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ قادیانی جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ برطانیہ اور امریکہ اور ان کے ایجنٹس ہیں اور وہاں پہ ان کی جاسوسی کرتے ہیں، اور مسلمان ممالک کے اندر جو ہے وہ تقریبی جو ہے کارروائیوں میں جو ہے وہ مصروف عمل لے رہے ہیں. تو یہ اگر اس کا وہ انٹرویو سن لے تو وہی کافی ہے میرا خیال میں. تو بس مجھے آج جو ہے وہ یہی کہنا تھا آپ سے. تو جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ شاہ جی، آپ تشریف لائے. لیکن گزارش ہے آپ جب آئے نا تو تھوڑا سا ایک کام کیا کریں، شاید آپ نا ساتھ یوٹیوب پہ بھی آپ نے شو پلے کیا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ سٹاپ کر دیا کریں، صرف اسٹریم یارڈ پہ پھر سنا کریں، یہیں سے ہی آپ کو آواز آئے گی. کیونکہ جب ساتھ یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ ڈبلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں آپ کی جی ریاض صاحب آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ اس لیے آواز نہیں آ رہی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ تمام دوستوں کا جو وقت نکال کر آئے اور بیٹھے یہاں پر. پھر میں آخر میں وہی عرض کر دوں کہ عبد القادر نے شروع میں سورۃ الحج کی جو آیت پیش کی ہے، آیت نمبر 39، میں ایک دفعہ دوبارہ اسکرین شیئر کر کے آپ کو بتا دوں تاکہ آئندہ بھی اس قسم کی کوئی ڈرامے بازی قادیانی مرزائی کہ اوزی نہ کہ جہاد پہ اللہ منع کرتا ہے، جبکہ آیت کا اگر لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیے اوزین للذین یقاتلون، اللہ تو قتال کا حکم دے رہا ہے کہ قتال کرو اور اجازت دے رہا ہے ظالموں کے ساتھ قتال کرو. لیکن یہ الو کا پٹھا ایسا ہے کہ یہاں آ کے نہیں اپنی ڈرامے بازی کر رہا ہے. خیر نیکسٹ کالر ایک اور آ گیا جی، الیاس راؤ صاحب. السلام علیکم. الیاس صاحب آپ کی بھی وائس بریک ہو رہی ہے، پتہ نہیں میرے انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے یا آپ تمام ساتھیوں کے انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے. بہرحال آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق دین کا کام ہم سے لیتا رہے، تادم آخر ہم سے دین کا کام لیتا رہے. اور آخر میں بس یہی عرض کروں گا کہ توڑیں گے ہر اقلاط و حبل جھوٹے نبی کا، توڑیں بار کریں گے. اور اس دور میں ہو جرم اگر عشق محمد، اس دور میں ہو جرم اگر عشق محمد، اس جرم کا اقرار سردار کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.